بہت بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آج آپ کے دھرنے کا 7واں دن ہے، تو آپ سے یہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جن مقاصد کے لیے آپ نے یہ دھرنا دیا تھا اور بڑی تعداد میں لوگ آپ کے ساتھ شریک ہیں، کیا وہ مقاصد جو ہیں ان کا حصول آپ کو ممکن نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ حکومت کے ساتھ آپ کے مذاکرات کے 2 راؤنڈ ہوئے ہیں، کیا یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں؟ کیا کوئی آپ کو امید باقی ہے یا مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں؟ نہیں، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ مذاکرات ناکام ہو گئے میر صاحب، لیکن یہ ضرور ہے کہ حکومت جتنی سنجیدگی سے مزید لینا چاہیے اس کا مجھے فقدان نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ پہلی میٹنگ کی تھی، اس میٹنگ میں ہم نے اپنے جو بھی مطالبات تھے وہ تحریراً ان کو دے دیے تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنا رہے ہیں جو ان چیزوں کو دیکھے گی، جائزہ لے گی، اور انہوں نے ہم سے بھی کہا کہ آپ بھی ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنا دیں۔ تو ہم نے کہا نہیں، ایسا نہیں کریں، آپ اپنی ٹیکنیکل ٹیم کو لے آئیں، اور مذاکرات تو ایک ہی کمیٹی جو بنی ہوئی ہے، آپ کی بھی مین کمیٹی اور ہماری بھی، اور 7 ٹیکنیکل لوگ۔ تو وہ کل ایک راؤنڈ ہو گیا، اور الحمدللہ ہمارے لوگوں کی تیاری بھی بہت اچھی تھی، اور ہم نے اپنی تجاویز کو بہت بھرپور طریقے سے پیش بھی کیا، اور حکومت کی جو کمیٹی تھی اس میں ٹیکنیکل لوگ بھی موجود تھے، تو ان سب نے اس بات کو مانا ہے کہ یہ مسائل بھی جینوئن ہیں اور یہ چیزیں ٹھیک بھی ہونی چاہیے۔ میکینزم کے بارے میں وہ پریشان تھے، تو انہوں نے پھر وقت مانگا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم بھی کوئی یہاں لڑنے نہیں آئے، آپ اگر اس کو ٹھیک کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارا دھرنا تو چل رہا ہے۔ انہوں نے ریکویسٹ کی دھرنا ختم کریں، ہم نے کہا نہیں، دھرنا تو ختم ہو گیا تو پھر تو کافی کچھ ختم ہو جائے گا، دھرنا جاری رہے گا، آپ اس پر ورکنگ کر لیں، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، الحمدللہ ہم موجود ہیں یہاں پہ۔ اچھا حافظ صاحب، آپ کا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے، جو آپ کے 10 مطالبات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، اس میں جو سب سے جو اوپر ہے جو مطالبہ وہ یہ ہے کہ جو آئی پی پیز کے ساتھ جو حکومت کے معاہدے ہیں ان پر نظر ثانی کی جائے، اور بہت سے لوگ جو ہیں یہ مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن حکومت یہ کہتی تھی کہ اگر ہم نے اس پہ نظر ثانی کی تو یہ انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہیں اور یہ عالمی جو قوانین ہیں اس کی خلاف ورزی ہو جائے گی، اور ہمارے پہ غیر ملکی عدالتوں میں مقدمات دائر ہو جائیں گے، ہم کدھر جائیں گے، پاکستان میں انویسٹر نہیں آئے گا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا مطالبہ جو ہے یہ قابل عمل ہے؟ اچھا دیکھیں، اس میں کیٹیگریز ہیں نا، ایک وہ ہیں جو بین الاقوامی کمپنیوں کے ساتھ ہے، ظاہر مینلی چائنا ہے اس میں، اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ بھی بات ہو سکتی ہے، ری نیگوشیٹ ہو سکتا ہے اگر پراپر طریقے سے ورکنگ کی جائے، لیکن چائنا سے بات کس وقت کریں گے؟ جب حکومت اونڈ جو گورنمنٹ اونڈ آئی پی پیز ہیں، جب آپ اسی کے کیپیسٹی پیمنٹ ساری کی ساری شفٹ کر رہے ہیں عوام کے اوپر، تو کیسے آپ چائنا سے بات کر سکتے ہیں؟ اسی طرح سے کچھ ایسے ہیں جن کی مدت پوری ہو گئی، کچھ ایسے ہیں کہ جن کے معاہدوں میں پرابلم ہے۔ اب کل ہم نے ان کو 4-5 چیزوں کی لسٹ دی ہے کہ آپ ہمیں پرووائڈ تو کریں، جس میں وہ جو پرچیز ایگریمنٹ ہے وہ دکھائیے، جو مزید ری سیٹلمنٹ ہوتی ہے اس کی وہ دکھائیے، آربیٹریشن کا جو ایگریمنٹ ہے وہ دکھائیے۔ تو 5-6 چیزیں ہم نے ان سے کہا ہے کہ آپ ہمیں دکھائیں نا، آپ تو قوم کو بتا ہی نہیں رہے ہیں کچھ بھی، اور رائٹ ٹو انفارمیشن کے لاء کے تحت آپ دیں۔ بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاہدوں کے اندر بہت گڑبڑ ہے۔ بعض کیپیسٹی پیمنٹس اس طرح کی ہیں کہ اگر پلانٹ مثال کے طور پر 50 میگا واٹ ہے تو اس میں شو ہی 80 میگا واٹ ہوا ہے بالفرض، اور یہ جو فرق ہے یہ سب وصول کیا جا رہا ہے، جبکہ ہے وہ اس کی انسٹال کیپیسٹی کم ہے۔ اسی طرح سے اگر گنے کی پھوک پہ چل رہا ہے وہ بیگاس پہ، تو وہ جناب آئل کے اوپر دکھایا گیا ہے۔ تو یہ تو ایسی چیز ہے کہ جب یہ سامنے آئے گی تو جس نے کیا ہے ایگریمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے وہ بھی پھنسے گا، اور جس سے ہوا ہے وہ بھی پھنسے گا، کوئی کلیم کر ہی نہیں سکتا۔ بہت ساری آئی پی پیز ایسی ہیں جو کلیم کرنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ دیکھیں پاکستان میں موجود جو لوگ بھی ہیں جن کی آئی پی پیز ہیں، پاکستان کی گورنمنٹ اتنا اختیار بھی رکھتی ہے، اتنی طاقت بھی رکھتی ہے، اور ہم بھی جانتے ہیں صنعت کاروں کو، بزنس مین کو، اس کمیونٹی کو جو اس طرح کے مواقع پہ فائدہ اٹھاتے رہے ہیں کہ ان کی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ صرف ان آئی پی پیز میں نہیں، بہت سارے قرضے معاف کرائے ہوئے لوگ موجود ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس سسٹم سے انفیئر مینز کے ذریعے سے فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں۔ تو بھائی ان کے اندر اتنی جرت ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہوں۔ تو گورنمنٹ ہوتی ہے، اسٹیٹ ہوتی ہے، ساری ریٹ عوام پہ نہیں چلائیں، کچھ ان کو بھی پکڑیں۔ اچھا حافظ صاحب، آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن جب ہم آئی پی پیز کے اونرز کی لسٹ دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ جو ریالٹی نظر آتی ہے کہ کچھ اونرز کا تعلق جو ہے وہ حکومت کی اہم شخصیات یا حکومت کی اہم شخصیات کے بہت قریب سمجھے جانے والے لوگوں پر مشتمل ہے، اور کچھ شخصیات کا تعلق جو ہے وہ اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ ہے، بلکہ وہ کچھ اونرز تو پچھلی حکومت میں وزیر بھی تھے۔ تو
اونرز کا تعلق حکومت سے بھی ہے، اپوزیشن سے بھی ہے، تو وہ تو اس پوزیشن میں ہے کہ کوئی نہ کوئی پتلی گلی تلاش کر کے نکل جائیں گے اور الٹیمیٹلی تو عوام کو ہی پھنسنا ہے. تو سوال میرا یہ ہے کہ اگر آپ کے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے تو پھر آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ ایک بات تو یہ ہے کہ حامد میر صاحب کیوں پتلی گلی سے نکلیں گے، ان کو پکڑا جائے گا نا. دیکھیں اب صاف بات ہے نا، جو بڑے بڑے نام چلیں جو ان سے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں، اب آپ منشا گروپ ہے، اگر رزاق داؤد صاحب ہیں، اور میں مانتا ہوں کہ رزاق داؤد صاحب یا حسین داؤد صاحب کی جو کچھ اور انڈسٹری ہے وہ بہت اچھی انڈسٹریز ہیں، ہم ان کی انڈسٹری کے اوپر نہیں جاتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حکومت میں موجود ہوں اور مختلف قسم کے، یعنی پچھلی حکومت میں تھے وہ ندیم بابر صاحب پچھلی میں موجود تھے، منشا گروپ تو نون لیگ کے بہت قریب ہے، اسی طرح کے چلیں ناموں کو چھوڑیے، خود ان کی فیملی کے لوگوں کی جو ہے وہ آئی پی پی موجود ہے جو شریف خاندان کی ہے، تو یہ تو کر سکتے ہیں نا. اگر یہ بھی نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ پھر ہمارا دیکھیں مطالبات وہ 10 آپ کے سامنے آئے، لیکن ہم نے 7 مطالبات بالکل کنسائز کر کے حکومت کو دیے ہیں، جس میں پہلا یہ ہے کہ بجلی کی قیمت لاگت کے مطابق کی جائے، لاگت کے مطابق. یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کیپیسٹی پیمنٹ بھی ہمارے ذمہ لگائیں اور پھر آپ جو ہے وہ ٹیکسز بھی اس کے اوپر لگا دیں. ایف بی آر کا جو پورا محکمہ ہے 22-25 ہزار ملازمین ہیں، 97% تو خود بخود ہی، 56% تو امپورٹ کے اوپر ہی جو ہے نا وہ کٹ جاتا ہے. سیلریڈ طبقہ جو ہے اس کا تو جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے، پھر بجلی کے بلوں میں لگاتے ہیں، گیس کے بلوں میں لگاتے ہیں. تو پورا ایف بی آر مل کر کرپشن کے علاوہ کرتا کیا ہے؟ تو بجائے اس کے کہ ایف بی آر کو ٹھیک کیا جائے، یہ بوجھ ہم پر ڈال دیں اور اپنی عیاشیاں کم نہ کریں، اپنی مراد کم نہیں کریں. ہماری ایک مطالبہ ہے 1300 سی سی گاڑی پہ آ جائیں، یہ تو آج کر سکتے ہیں نا پرائم منسٹر صاحب. ٹھیک ہے. جب جونیجو صاحب نے 1000 سی سی کیا تھا تو اس پر عمل بھی کروایا تھا، تو آج یہ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، گورنر، آرمی کے افسران، اسی طرح سے بیوروکریٹ، ججز، یہ 1300 سی سی سے زیادہ سرکار کی گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے، بڑی گاڑیاں استعمال نہیں کریں گے. 3 روپے کا جو اور 5 روپے 5 کلومیٹر فی لیٹر کا جو ان کا حساب ہے، اس کے بجائے یہ بڑی گاڑیوں چھوٹی گاڑیوں میں آئیں، بہت سارا پیٹرول بچ جائے گا. فری پیٹرول ختم کر دیں اور جاگیرداروں پہ ٹیکس لگائیں. جاگیرداروں پہ ٹیکس لگاتی نہیں ہے، 20 ایکڑ سے زیادہ والے پہ 2.5 کروڑ ایکڑ ہے. تو آپ سوچیں بہت کچھ ہو سکتا ہے، کرنے کی تو بات ہے. اچھا، اب اگر یہ نہیں مانیں گے تو دھرنا بھی جاری رہے گا اور دھرنوں میں اضافہ بھی ہوگا. اچھا، اب آخر میں یہ بتائیں کہ آج تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما ہیں، سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب، انہوں نے ایک بڑی اہم بات، میں چاہتا ہوں آپ ذرا سن لیں اور پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں. آئندہ 15 دن کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں ایک بڑا گرینڈ الائنس بنائیں اور اس پہ ہم تمام ان پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ پلائیں جو پولیٹیکل پارٹیز اس وقت اس رجیم کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں، اور جو اس وقت روڈ پہ لوگ ہیں، جو اس وقت تحریک چلا رہے ہیں، ان سب کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں. جو انہوں نے مہنگائی کر دی ہے، جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، کسی طور پر منظور نہیں ہے. جو جماعت اسلامی نے اس حوالے سے اپنا دھرنا دیا ہوا ہے، ہم اس دھرنے کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے مطالبات کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. اچھا حافظ صاحب، اسد قیصر صاحب نے آپ کے دھرنے کو سپورٹ کیا ہے، ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ اگلے 15 دن میں ہم ایک بہت بڑا گرینڈ الائنس بنانے جا رہے ہیں. تو کیا اس گرینڈ الائنس میں آپ کی شمولیت کا کوئی امکان ہے؟ دیکھیں میر صاحب، جماعت اسلامی کی یہ بہت واضح پالیسی ہے اور برسوں کے تجربات کے بعد ہے کہ ہم مشترکات کے اوپر مشترک موقف تو اختیار کریں گے، ملاقات بھی کریں گے، آئیں گے بھی، جائیں گے. ہو سکتا ہے کسی کے پروگرام میں ہم چلے جائیں، ہمارے پروگرام میں وہ آ جائیں، لیکن ہم کسی الائنس کا حصہ نہیں بنیں گے. ہمارے تجربات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ الائنسز بنتے ہیں اور پھر پارٹیاں اپنی اپنی سیٹنگ بنا لیتی ہیں، اور جماعت اسلامی اس طرح سے اپنی پولیٹیکل اور الیکٹورل پوزیشن کو جو ہے وہ ٹھیک سے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر پاتی. ان تجربات کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جتنی بھی پالیٹکس ہم کریں گے اپنے پلیٹ فارم سے کریں گے. جب انتخاب ہوگا تو انتخاب بھی اپنے پلیٹ فارم سے لڑیں گے، لوکل ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں. لڑائی کسی سے نہیں ہے، لیکن ہم اپنے شناخت کو نہیں چھوڑیں گے اور عوام کے ساتھ اتحاد کریں گے، نوجوانوں سے اتحاد کریں گے، مزدور کسانوں سے اتحاد کریں گے. اور جو اس وقت ہم کر رہے ہیں الحمدللہ پارٹیسپیشن بہت بڑی ہے. بالکل. اور یہ کراچی میں دھرنا شروع ہو جائے گا، پھر لاہور میں ہوگا، پھر پشاور میں ہوگا، پھر سڑکوں پہ بیٹھیں گے، پھر ہڑتال کریں گے، سب کچھ کریں گے انشاءاللہ. عوام کے ریلیف کے لیے جو ہو سکے گا ہم سے کریں گے.